بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طیبہ کی بیٹیاں ابا کو فون پر کہتی دادی ہمیں کھانا نہیں دیتی اور بہت مارتی ہیں، تو سلمان اماں کو فون کرتا تو صفیہ بیگم کہتی ہماری بیوی اور بیٹیاں مجھے جان بوجھ کر ذلیل کر رہی ہیں اور اب میں نے خودکشی کر لینی ہے، اور فون بند کرتے ہی پوتیوں کو مارنے لگتی اور اپنی دوسری بہو اور پوتوں کے سارے کام بھی طیبہ اور اس کی بیٹیوں سے کرواتی۔ ایک دن جب بچیاں 2 دن سے بھوکی تھیں تو طیبہ انہیں لے کر میکے چلی گئی، تو صفیہ بیگم نے بیٹے سے کہا تمہاری بیوی چلی گئی ہے اور مجھے ذلیل کر رہی ہے۔ تو کچھ دن بعد بیٹا واپس آیا اور جب سسرال گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ وہاں طیبہ کا شوہر ملک سے باہر ہوتا تھا اور وہ سسرال والوں کی خدمتوں میں لگی رہتی تھی۔ اللہ پاک نے اسے 3 بیٹیاں دی تھیں، جس کی وجہ سے اسے سسرال میں خاص پسند نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کی ساس تو اسے اور اس کی بیٹیوں کو منہ بھر بھر کے بددعائیں دیتی تھی۔ مگر اس کا شوہر سلمان بہت اچھا تھا اور اپنی بیٹیوں سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اس میں ایک خرابی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کی باتوں میں جلد آ جاتا تھا، اور جس کی وجہ سے اسے وہاں بیٹھے ہوئے بھی کسی نہ کسی بات پر روز اسے ڈانٹتا تھا۔ اس کی دیورانی کو اللہ نے 2 بیٹے ہی دیے تھے، جس کی وجہ سے اس کی خاندان میں بڑی عزت اور اس گھر میں بھی اس کا بڑا مقام تھا، اور اس کی دیورانی سیما بھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، بلکہ وہ اور اس کی ساس صفیہ بیگم دن بھر بیٹھے ڈرامہ دیکھا کرتی تھیں۔ سیما کا شوہر کوئی پراپرٹی کا کام کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ حرام کافی زیادہ کما رہا تھا۔ روز دن کے گھر میں پھل اور نہ جانے کیا کچھ آیا تھا، مگر انہیں پوچھا بھی نہیں جاتا تھا۔ آج بھی وہ صبح سے کولہوں کے بیل کی مانند گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی، اور اس کی اکلوتی نند اور سیما کی دونوں بہنیں آئی تھیں، جس کی وجہ سے صبح سے گھر کا کام بڑھ گیا تھا، اور دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اس کے ساتھ اس کا ہاتھ نہیں بٹایا تھا۔ اس کی بڑی بیٹی جو کہ صرف 7 سال کی تھی، وہ اس کے پاس کھڑی ہاتھ بٹا رہی تھی۔ باقی دونوں تو چھوٹی تھیں، 4 سال کی اور ایک 2 سال کی۔ بڑی بیٹی کو وہ بہلا پھسلا کر منا ہی لیتی تھی، مگر دونوں چھوٹیاں اس کی کسی بات کو نہیں مانتی تھیں۔ مجھے بھی یہ دو، اس کی 4 سالہ بیٹی مریم نے اس کے پاس آ کر ضدی انداز میں کہا، تو اس نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا فاطمہ میرے بچے آپ یہ کام چھوڑو اور بہنوں کو لے کر کمرے میں جاؤ۔ مریم اسے بہانے سے کمرے میں لے گئی اور کچھ دیر بعد انہیں کھیل میں لگانے کے بعد واپس آئی، اسٹول پر رکھ کر برتن دھونے لگی۔ طیبہ نے اسے دیکھ کر کہا میرا بچہ یہ چھوڑ دو، آپ بہنوں کے پاس جا کر بیٹھو۔ تو وہ آگے سے اسے جواب دیتے ہوئے بولی ماما مجھے اچھا نہیں لگتا جب آپ اس طرح کام کر کر کے تھک جاتی ہو، اسی لیے میں آپ کا ہاتھ بٹا رہی ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا ٹائم بچا لیں۔ اپنی معصوم بیٹی کی اتنی سمجھداری پہ اسے بے اختیار پیار آیا اور اس نے اسے سینے سے لگا لیا۔ پھر اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے برتن دھونے کے بعد سارے برتن دھونے کے بعد باہر جا کر مہمانوں کے لیے دسترخوان لگایا، اور جب وہ کھانا ڈال رہی تھی تو مریم حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ اچانک بولی ماما کیا ہم بھی یہ کھائیں گے؟ اس کے سوال پر طیبہ نے چپ چاپ سر جھکا لیا، اور اس کے پاس واقعی اس سوال کا جواب نہیں تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر تو کچھ بچا تو انہیں دے دیا جائے گا، ورنہ اول تو کچھ بچتا ہی نہیں تھا، اگر کچھ بچ بھی جاتا تھا تو اس کی ساس اپنی بیٹی کو باندھ کر دے دیتی تھی تاکہ اسے گھر جا کر پکانا نہ پڑے۔ کھانا لگنے کے بعد وہ دونوں کچن میں آ کر برتن سمیٹنے لگی، اور اچانک باہر سے اس کی ساس کی زور زور سے چلا کر اسے پکارنے کی آواز سنائی دی، تو وہ ہانپتی کانپتی اندر گئی تو اس کی چھوٹی بیٹی عائشہ وہاں پر سب کے سامنے دسترخوان پر بیٹھی تھی اور پلیٹ آگے رکھ کر اس میں کھانا ڈالنے کی فرمائش کر رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ جا کر اسے تھامتے اس نے اچانک سے چاولوں والی ٹرے کو الٹا دیا، اور جس کے نتیجے میں اس کی ساس نے اسے کس کر تھپڑ مارا، تو طیبہ کو ایسا محسوس ہوا کسی نے اس کے کلیجے پر ہاتھ مارا ہو۔ اس نے چپ چاپ ہچکیوں سے روتی عائشہ کو گود میں لیا اور کمرے میں لے آئی، اور اسے خود میں بھیج کر بے بسی کے احساس سے رو دی۔ فاطمہ مریم سے ذرا فاصلے پر سہمی سی کھڑی تھی، اس نے باہیں پھیلائی تو وہ دونوں بھی آ کر اس کے سینے سے لگ گئیں۔ کچھ دیر بعد اسے باہر سے آواز آئی تو وہ فاطمہ سے بولی میرا بچہ اس کا دھیان رکھنا اور یہ دونوں باہر نہ آئیں۔ تو فاطمہ نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ پھر وہ باہر آئے تو اس کی ساس نے کہا یہ برتن اٹھا لے۔ اس نے جلتے کٹتے برتن اٹھائے جن میں اتنا زیادہ جھوٹا کھانا تھا، پھر ہانڈیوں سے صاف کر کے مسالے کے ساتھ روٹی لے کر کمرے میں آئی تو فاطمہ کے چہرے پر اداسی سی چھا گئی،
مگر مریم تو رونے لگ گئی اور بولی مجھے چاول کھانے تھے۔ اس کی ضد پہ طیبہ نے اسے کافی سمجھایا اور کسی چیز سے بہلا دیا۔ کھانا کھا کر وہ بھی فارغ ہوئے تھے کہ اس کے شوہر سلمان کا فون آنے لگا۔ اس نے جلدی سے فون اٹھا کر کان کو لگاتے ہوئے ان کا حال احوال دریافت کیا تو اس کی طرف سے ہمیشہ کی طرح بہت روکھا سا جواب دیا۔ وہ سر جھٹک کر بچیوں کو فون دیتی اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ بچیوں کے ساتھ بڑے خوش مزاج انداز میں بات کر رہا تھا۔ وہ اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی بیٹی فاطمہ نے اس سے وہاں سے جاتے ہی سلمان سے کہا، بابا، دادو میں کھانے کو کچھ نہیں دیتی اور آج گھر میں اس قدر مہمان آئے تھے۔ مما صبح سے کچن میں لگی تھیں، میں نے بھی مما کے ساتھ کام کروایا، مگر جب ہمارے کھانے کی باری آئی تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور دادو نے آج عائشہ کو مارا بھی۔ وہ ان کے ساتھ جب کھانے بیٹھی تو اس کے ہاتھ سے پلیٹ چھین لی۔ فاطمہ نے آج اگلی پچھلی ساری کسر پوری کر دی تھی۔ سلمان نے فون بند کرتے ہی اپنی ماں کو فون کیا تو اس نے کہا کہ فاطمہ جھوٹ بول رہی ہے اور وہ ان بچیوں کو تمہاری بیوی بہت کچھ سکھاتی پڑھاتی ہے، اور ساتھ ہی وہ بینڈ ڈالتے ہوئے وائی والا مچانے لگی۔ اور سلمان نے ان سے بچیوں کے رویے کی معافی مانگتے ہوئے فون کاٹ دیا، اور صفیہ بیگم نے فون کاٹتے ہی کہا، آج تو میں ان لڑکیوں کو نہیں چھوڑوں گی۔ اٹھ کر ان کے کمرے میں آئی اور ہاتھ میں پکڑی جوتیوں سے انہیں مارنے لگی۔ ان کی چیخوں پکار کی آواز سن کر کچن میں کام کرتی ان کی ماں کی جان لبوں پر آ گئی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف لپکی اور صفیہ بیگم کو پیچھے ہٹاتے ہوئے ان کے آگے ڈال بن کر کھڑی ہو گئی۔ صفیہ بیگم کو اس کی حرکت پر بہت غصہ آیا اور اس نے انتہائی نفرت بھرے انداز میں کہا، اپنی ان منحوس بیٹیوں کو اور سکھایا پڑھایا کر تاکہ میرے بچے کا دل میری طرف سے خراب ہو، لیکن وہ میرا بیٹا ہے، وہ وہی کہے گا اور وہی سنے گا جو میں اسے بتاؤں گی اور دکھاؤں گی۔ پھر وہ اسے گالیاں نکالتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ طیبہ بچوں کو اپنے ہثار میں لیے پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور روتے روتے سوچے گئی کہ اس کا شوہر بھی اس کا درد نہیں جانتا تھا، اور رہا میکہ تو وہاں بھی ماں باپ نہیں تھے، تو بھائیوں کو وہی سب دکھائی اور سنائی دیتا تھا جو اس کی بھابیاں کہتی اور دکھاتی تھیں۔ بچوں کو چپ کروانے کے بعد اس سے ایک گلاس دودھ میں پانی ڈال کر اسے 3 گلاس کرتے ہوئے بچیوں کو دیا تو وہ خوشی سے پاگل ہونے لگی، کیونکہ اتنے دنوں بعد انہیں دودھ نصیب ہوا تھا۔ اگلے دن وہ صبح اٹھے تو صفیہ بیگم اسے دیکھتے ہی چلانے لگی، اس کمینی ذلیل عورت نے میرے بچے کو مجھ سے چھیننے کے لیے بچوں کو پڑھایا سکھایا، لیکن شکر ہے میرے اللہ کا کہ میرے بچے میری بات سنتے ہیں۔ وہ ان کی دل جلا دینے والے باتوں کو سراسر اگنور کرتی اپنے کام میں لگی رہی، اور صفیہ بیگم دن بھر اسے کسی نہ کسی بات کا طعنہ دے دے کے ستاتی رہی، مگر اس کے اندر اتنی برداشت پیدا ہو چکی تھی کہ اب اسے ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جب اس کی بیٹیوں کو کچھ کہا جاتا تھا تو وہ تڑپ تڑپ اٹھتی تھی۔ پھر دن بھر کام کرنے کے بعد شام کو بچیوں کو اسکول کا ہوم ورک کروا رہی تھی کہ سلمان کا فون آ گیا۔ اس نے موبائل کان کو لگاتے ہوئے اس کا حال احوال دریافت کیا تو سلمان نے اس سے کہا، تمہیں میرے حال احوال سے کیا لینا دینا؟ تم بہت اچھی تربیت کر رہی ہو بچیوں کی، میری ماں کے خلاف بچیوں کو بھڑکا رہی ہو۔ پتہ بھی ہے میری ماں کتنا روتی رہی تھی کل؟ عثمان کی بیوی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ کس طرح تم نے اور تمہاری بیٹیوں نے امی سے بدتمیزی کی۔ میں یہاں نہیں ہوں تو تم بچیوں کی اس طرح کی تربیت کرو گی؟ شرم کرو کچھ۔ سلمان کی باتوں پر اس کا دل مزید سلگنے لگا اور وہ پہلی بار انتہائی کڑوے لہجے میں بولی، تو آپ خود آ کر اپنی بیٹیوں کی تربیت کیوں نہیں کر لیتے؟ میں تو اچھی نہیں ہوں لیکن اب آپ تو اچھے ہیں۔ آپ ایسا کریں، گھر آ جائیں یہاں پر اور آ کر اپنی بچیوں کی اچھی سی تربیت کر لیں۔ اس کی بات پر سلمان کو انتہائی غصہ آیا اور وہ اس کو ماں بہنوں کی گالیاں نکالنے لگا، جن کو سن کر اسے انتہائی غصہ آیا اور اتنے دنوں کا غبار جو دل میں جمع ہو رہا تھا وہ ایک دم سے نکلنے لگا، اور وہ انتہائی غصے سے بولی، ہاں بس یہی کرنا، خبردار میرے میکے والوں کو اس سب میں گھسیٹا تو میں آپ کی فیملی کی یہاں خدمتیں کرتی پھروں اور آپ میرے خاندان کو گالیاں نکال رہے ہیں۔ اچھا تم خدمتیں کرتی پھرتی ہو تو میری بہنیں، میری ماں جو تمہارے بارے میں کہتی ہیں کہ تم ہر وقت بچیوں کے ساتھ کمرے میں بند رہتی ہو، اس کا کیا کہوں؟ دوسری طرف سے سلمان نے انتہائی تلخ لہجے میں کہا تو طیبہ کے تن بدن میں جیسے آگ سی لگ گئی، ہاں یہ سب وہ میرے بارے میں نہیں اپنے بارے میں کہتی ہوں گی، کیا ہے نا انہیں توڑ مڑوڑ کر بات کرنے کی عادت ہے، اپنی کرتوتوں کو میرے سر پر ڈال دیتی ہیں۔
کل رات میری بیٹیوں نے آپ سے شکایت کیا کر دیا، آپ نے فوراً فون کھڑکا دیا، اور جب ان لوگوں نے آپ کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا تو بیٹیاں جھوٹی ہو گئیں اور وہ سچی ہو گئیں۔ اور اب اگر میں کہوں کہ کل رات آپ کی ماں نے میری بیٹیوں کو مارا پیٹا تو کیا کہیں گے؟ اس کا دل جو کل رات سے جلا ہوا تھا، اس کی بھڑاس اب نکل رہی تھی۔ تم جیسی بدتمیز عورت کے منہ نہیں لگنا چاہتا میں، سلمان نے کہا اور پھر کال کاٹ دی۔ فون کٹتے ہی طیبہ اپنا سر تھام کر رونے لگی۔ فاطمہ اور مریم اسے روتے دیکھ کر اس کے پاس آئیں اور اس کے دائیں بائیں بیٹھ کر پریشان سی ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ ان بچیوں کو پریشان دیکھ کر اس نے اپنے آنسو پہنچ کر مسکرا کر انہیں دیکھا تو وہ جیسے کھل سی اٹھی تھی۔ اس نے انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے ان کے اچھے نصیب کی دعا کی۔ بیٹیاں جتنی بھی ہو جائیں ان سے ڈر نہیں لگتا، لیکن اصل میں بیٹیوں کے نصیب سے ڈر لگتا ہے۔ پھر ان کو پڑھانے کے بعد اس نے رات کا کھانا تیار کیا تو اس کی ساس نے کھانے کی ہنڈیا کو ہی نہیں چھپایا بلکہ کچن کو بھی تالا لگا دیا۔ اس کی بچیاں بھوک سے بلک بلک کر رو رہی تھیں، مگر اس کی ساس اور دیورانی کو ان پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ یہ دل سے ان کے لیے آہیں نکل رہی تھیں۔ پھر اس کی چھوٹی بیٹی کی بھوک سے بس ہو گئی تو ممتا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ صفیہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگی، امی پلیز میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، میرے کیے کی سزا میری بیٹیوں کو مت دیجیے، وہ بھوک سے تڑپ رہی ہیں، پلیز انہیں کھانے کو کچھ دے دیجیے، چاہے تھوڑا سا ہی دے دیں، میری چھوٹی بیٹی کو دودھ دے دیجیے تھوڑا سا۔ وہ ان کے پاؤں پڑتے ہوئے بلک بلک کر روتے ہوئے بولی۔ صفیہ بیگم کی جگہ کوئی اور عورت ہوتی تو شاید اس کے آنسوں سے تڑپ اٹھتی، لیکن صفیہ بیگم ایسی عورت تھی جس پر اس کی بے بسی اور آنسوں کا بھی اثر نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسے روتا دیکھ کر انہیں کوئی دلی خوشی ہوتی تھی۔ صفیہ بیگم نے اسے لات مارتے ہوئے دھکا دے کر کہا، جا دفع ہو جا منحوس، باہر جا کر بھیک مانگ کر اپنی بیٹیوں کے لیے کچھ کھانے کو لے آ۔ وہ اپنے ٹوٹتے بدن کے ساتھ پہلی بار گھر سے باہر مانگنے نکلی تھی۔ اس نے ساتھ والی ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ باہر نکلی اور حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے کھڑے کھڑے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا، آپا پلیز مجھے تھوڑا سا کھانے کو دے دو، میری بچیاں بھوک سے رو رہی ہیں۔ ہمسائے نے اسے ترس بھری نگاہوں سے دیکھا اور واپس پلٹی اور پھر ٹرے میں کھانے ڈال کر باہر آ کر اسے تھماتے ہوئے بولی، میں سن رہی تھی آوازیں تمہاری بچیوں کے رونے کی، اور میں سوچ ہی رہی تھی ایسا کیا ہو گیا ہے کہ بچیاں آج اتنا رو رہی ہیں۔ تو اب تجھے اس طرح مارتے دیکھ کر مجھے سمجھ آ گیا کہ صفیہ بیگم نے کھانا پانی بند کر دیا۔ ارے ہے ہی بڑی سخت دل عورت، ارے اپنی ساس کے ساتھ بھی ایسا سلوک کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ ان کی جان تک لے لی تھی۔ میں ایک مشورہ تجھے دوں گی، جب تیرا شوہر ہی تیری نہیں سنتا تو اپنی بچیوں کو لے اور جا کر اپنے میکے رہ لے، وہاں کچھ اور نہیں تو تیرے بھائی کم از کم تجھے 2 وقت کی روٹی تو دیں گے نا۔ یہاں پر اتنی مار کٹائی ہوتی ہے، وہاں سن لینا باتیں، لیکن بھائی تو پھر بھائی ہی ہوتے ہیں، وہ خود بخود ہی ترس کھا جاتے ہیں۔ ہمسائے کی بات اس کے دل کو لگی، مگر وہ سر جھٹک کر اپنی بچیوں کو کھانا کھلانے کے لیے اندر کی جانب بڑھی اور انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلا کر اس نے آسمان کی طرف سر اٹھا کر اسے بددعا دی اور پھر اس کے برتن واپس کر کے آ کر اپنی بچیوں کے ساتھ لیٹ گئی۔ اگلی صبح اس نے اپنی بچیوں کا اور اپنا سامان پیک کیا تو گھر سے نکلنے سے پہلے ساس نے اس کے پاس جتنے بھی پیسے اور موبائل تھا وہ چھین لیا اور اس نے ہمسائے سے 500 روپیہ لے کر رکشہ کروا کر اپنے بھائیوں کے گھر آ گئی۔ اس کی چھوٹی بھابھی نے اسے دیکھتے ہی کہا، کیا بات ہے، آج رہنے آئی ہو تم کچھ دن کے لیے؟ تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ دوپہر میں اس کے بھائی دکانوں سے واپس آئے تو اس نے روتے سسکتے سارا حال انہیں بتایا تو وہ بھی اس کے دکھ پہ آنسو بہانے لگے، اور بڑے بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لاوارث نہیں ہے میری بچی، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا اس کے بارے میں مجھے ایک بار تو بتاتی، میں پھر بتاتا ان لوگوں کو۔ خیر اب تم واپس آ گئی ہے نا تو میں تمہیں جانے بھی نہیں دوں گا ان درندوں کے پاس، یہاں پر رہ، تیرا بھائی بھی زندہ ہے۔ وہ ان کی شفقت بھرے انداز پر ہلکا سا مسکرا دی۔ پھر چھوٹے بھائی نے بھی اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، ارے ہماری چٹکی اتنی بڑی ہو گئی کہ اپنے بھائیوں سے باتیں چھپانے لگی، ارے ایک بار فون کر کے تو بتاتی کہ صفیہ بیگم تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہے، پھر میں بتاتا انہیں جا کر۔ وہ اس کی بات پر جلدی سے بولی، میں نہیں چاہتی کہ میرے بھائی ان جیسے لوگوں کے منہ بھی لگیں، اور اب میں واپس آ گئی ہوں نا تو بس میرے سارے غم دھل گئے، میری بچیاں میرے پاس ہیں، میں گزارا کر لوں گی، بس آپ ایک کام کر دیجیے، مجھے کہیں چھوٹی موٹی نوکری دلوا دیں۔ ارے تم نوکری کیوں کرو گی، میں اپنی بیوی اور بچوں کو جہاں کھلاتا ہوں
وہاں تمہیں کھلانا میرے لیے مشکل ہے کیا؟ اللہ پاک شاید تیرے ہی عوض مجھے اور مزید دے۔ خبردار ایسی بات نہ کرنا، اس کے بڑے بھائی نے محبت سے کہا تو چھوٹے نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر وہ مطمئن سی جا کر اپنے کمرے میں آرام کرنے لگی، مگر 2 دن کے اندر اسے معلوم ہو گیا کہ اس کی بھابھیوں کو اس کا یہاں پر آنا اچھا نہیں لگا، تو اس نے چپ چاپ پورے گھر کا نظام سنبھالنا شروع کر دیا۔ اس کی فاطمہ بھی اس کے ساتھ کسی نہ کسی کام میں ہاتھ بٹا دیتی تھی، اور بھابھیاں اس چیز کو دیکھتے ہوئے چپ ہو گئیں کہ چلو مفت کی نوکرانی ہی مل گئی۔ لیکن ایک چیز کا فرق تھا یہاں پر کہ چاہے جتنا بھی وہ تھکی ہوتی، مگر اپنے بچوں کو سب سے اچھا کھاتے دیکھ کر اس کا دل مطمئن ہو جاتا، اور اگلے دن وہ مزید ان کی خدمتیں کر کے ان کا دل جیتتی، تاکہ اس کی بیٹیاں پیٹ بھر کر کھانا کھاتی رہیں، اور اس کے دل سے اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں نکلتی تھیں۔ دوسری طرف سے سلمان کو اس کی ماں نے فون کرتے ہوئے بتایا کہ تمہاری بیوی اپنی بیٹیوں کو لے کر گھر سے بھاگ گئی ہے۔ تو وہ یہ سن کر جیسے اداس سا ہو گیا، اور اس نے کئی بار فون کرنے کی کوشش کی، مگر دوسری طرف سے موبائل مسلسل بند تھا۔ ایک دن وہ بنا بتائے گھر واپس پہنچا تو اس کی ماں اور بہنیں کافی ہڑبڑائی سی تھیں۔ گھر میں بدبو اور گند ہی گند تھا۔ پھر ایک دن وہ محلے کی مسجد سے نماز پڑھ کر نکل رہا تھا کہ اس کے ساتھ والا ہمسایہ طارق اس سے ملا اور اسے کہنے لگا، بڑی جلدی میاں واپس آ گئے ہو، بچیوں کا دکھ درد کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، باہر جا کر تم لوگ تو بالکل ہی انجان بن جاتے ہو بیوی بچوں سے۔ طارق صاحب کی بات سن کر وہ چونک کر انہیں نہ سمجھی سے دیکھنے لگا، اور اس نے کہا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ طارق صاحب نے کہا کہ جس دن آپ کی بیوی گھر چھوڑ کر گئی، اس سے 1 رات پہلے وہ ہمارے ہاں آئی، اس نے دروازہ کھول کر کھانا مانگا۔ وہ لڑکی جو کبھی کسی کچھ نہیں لیتی تھی، اتنی خوددار وہ رات کو کھانا مانگ رہی تھی، اور وہ بھی روتے ہوئے، کیونکہ اس کی بچیاں بھوک سے بلک رہی تھیں۔ میری بیوی نے بتایا کہ آپ کی ماں ان بچیوں کو بہت مارتی تھی، اور تمہاری بیوی سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی تھی، اور یہ روٹی پانی تک نہیں پوچھتے تھے۔ اور جس دن وہ یہ گھر چھوڑ کر گئی، اس کے پاس جو تھوڑی بہت رقم تھی اور موبائل تھا وہ بھی چھین لیا۔ میری بیوی سے 200 روپیہ لے کر وہ رکشہ کروا کر بچیوں کو لے کر یہاں سے گئی۔ اسی لیے میاں میں تو اس بات کے بالکل ہی خلاف ہوں کہ جب باہر جانا ہے تو یہاں تو اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ، ورنہ شادی کروا کر اپنے گھر والوں کے لیے نوکرانی یہاں چھوڑ کر نہ جایا کرو۔ طارق صاحب کی بات پر اس کا دل جیسے ڈوب سا گیا، اور کس طرح اپنے قدموں پر چل کر گھر پہنچا یہ وہی جانتا تھا۔ اور جب اندر داخل ہوا تو اس کی ماں کی آواز سنائی دی، ارے مجھے کیا پتا تھا وہ منحوس جا کر میکے میں ہی بس جائے گی، مجھے لگا کہ 2-4 دن میں واپس آ کر دوبارہ سے گھر کا نظام سنبھال لے گی، اور میں تو یہ سب کر کر کے تھک گئی ہوں، نہ کوئی کام ہوتا ہے مجھ سے، اور چھوٹی بہو تو کوئی کام کو ہاتھ لگاتی ہی نہیں ہے، اگر اسے کچھ کہو تو آگے سے اتنی زبان درازی کرتی ہے، اور وہ تو ہے ہی اللہ میاں کی گائے، سارا دن گدھوں کی طرح کام کر کر کے بھی، مار کھا کر بھی، اگلے دن پھر اٹھ کر لگی ہوتی تھی۔ پورے گھر کو اس نے چمکایا ہوا تھا، جب سے گئی ہے نا میرے گھر تک کباڑا ہو گیا ہے۔ وہ اندر داخل ہوا تو صفیہ بیگم نے موبائل جلدی سے بند کرتے ہوئے کہا، ارے بیٹا تم کب آئے؟ جب آپ اس منحوس کا ذکر کر رہی تھی تب آ گیا تھا میں، وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولا، اور پھر اپنے کمرے میں گیا۔ اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکلنے لگا تو صفیہ بیگم جلدی سے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ اپنا گھر چھوڑ کر جا رہا ہے؟ صفیہ بیگم کی بات پر وہ بولا، یہ میرا گھر کب تھا؟ میں تو یہاں رہتا ہی نہیں تھا، لیکن ہاں آپ کے بھروسے اپنی بیوی اور بچیوں کو چھوڑ کر گیا تھا، لیکن آپ تو ماں کیا بنتی، اچھی انسان تک نہ بن سکی۔ وہ اوپر بیٹھا دیکھ رہا ہے، اس کی ڈیل کو ہلکا مت لیجیے گا۔ وہ اس کی باتوں سے جیسے لرز اٹھی۔ وہ انہیں چھوڑ کر ٹیکسی کرواتا اپنے سسرال پہنچا تو دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو اپنی ننھی فاطمہ کو صحن میں پوچھا لگاتے دیکھ کر کلیجہ پھٹ گیا۔ وہ اسے بابا پکارتی اس کے گلے لگ گئی، پھر وہ اپنی ماما کو پکارنے لگی تو وہ باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں سالن والا چمچ تھا۔ وہ یقیناً کچن سے آئی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، طیبہ مجھے معاف کر دو اور واپس چلو، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ طیبہ اس کے جوڑے ہاتھوں پر سر ٹکائے رو رہی تھی۔ پھر وہ انہیں لے کر ایک ہوٹل میں ٹھہرا، اور 2 دن بعد وہ کرائے کا گھر لے چکا تھا۔ وہ 6 مہینے کی چھٹی پہ تھا، اور اس کا ارادہ ان کو اپنے ساتھ باہر لے جانے کا تھا۔ اس نے سب کا پاسپورٹ تیار کروانے شروع کر دیا، اور پھر وہ انہیں لے سعودیہ چلا گیا۔
اس پہ طیبہ کی بہت سی اچھائیاں کھل گئی تھیں اور کبھی کبھار بہت شرمندہ سا ہو جاتا تھا۔ پھر کچھ دن کے بعد اسے فون آیا کہ صفیہ بیگم کو فالج کا اٹیک ہوا ہے اور وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہیں۔ اسے یقین ہو گیا کہ مکافات عمل ضرور ہوتا ہے۔